وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا اور مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا اور تجھ سے در سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت تجھ سے در تیرا در اور تیرے در پہ موجود جو سگ ہے اس سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا سامعین محترم حضور سیدنا غوث اعظم غوث الورا محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حوالے سے ماشاءاللہ سے یہ ربیع الثانی کا یہ جو ایک محافل کا سلسلہ ماشاءاللہ سے جاری و ساری ہے اسی سلسلے میں آج کا جو ہمارا موضوع ہے لاسٹ ٹائم بھی جیسے ہم نے کرامات کے حوالے سے بیان کیا تو حضور غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کرامات جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی یہاں پہ بیان کی جائیں گی سامعین محترم کسی بھی سب سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ کسی بھی ولی کی جو سب سے بڑی کرامت ہے وہ کیا ہوتی ہے کسی بھی اللہ کے ولی کی سب سے بڑی کرامت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے ایک شخص تھا وہ حضور سیدنا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوا آپ کا چرچا سن گیا آپ کا بڑا چرچا سنا اس نے کہ بڑے ولی ہیں بڑے ولی کامل ہیں ان کی بڑی کرامات ہیں تو چلو چلتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کے مشاغل کیا ہیں وہ روزانہ سارا دن کیسے گزارتے ہیں ساری رات کیسے گزارتے ہیں اپنی تو وہ چلا گیا آپ کی بارگاہ میں سارا دن بیٹھا رہا لوگ آتے رہے جاتے رہے اپنے مشکلات آپ کو فرماتے آپ کو عرض کرتے تھے آپ ان کی مشکلات کا جواب ان کو عطا فرماتے تھے اسی طرح سلسلہ چلتا رہا بیچ میں نمازوں کا ٹائم ہوتا تھا تو ماشاءاللہ نماز با جماعت ادا کی جاتی تھی خیر جب سب لوگ چلے گئے تو عشاء کا ٹائم ہو گیا عشاء کی بھی نماز ادا کر دی گئی تو اس نے عرض کیا کہ حضور میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں میں کچھ دیر آپ کی بارگاہ میں رہنا چاہتا ہوں دن آپ کے ساتھ گزارا تو رات بھی آپ کی بارگاہ میں گزارنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھی آپ دیکھ لو جیسے آپ کو ایزی ہے تو آپ کی بارگاہ میں وہ رہا اس نے کہا حضور جیسے میں آپ کے کمرے میں سارا دن رہا اسی طرح میں آپ کی خوابگاہ میں بھی رہنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ رات کو تو آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے آ جاؤ تم میرے ساتھ تو آپ لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی اور آپ نے آرام اپنے عروض و وظائف کیے اور آرام کرنے کے لیے بستر پہ تشریف فرما ہو گئے جبکہ وہ شخص جو تھا وہ ساری رات قرآن پڑھتا رہا ساری رات عبادت کرتا رہا نوافل ادا کرتا رہا جب فجر کی اذانوں سے تھوڑا سا پہلے آپ سرکار اٹھیں اور جناب صاحب آپ نے تہجد کے نوافل جو ہے وہ ادا کی وضو فرمایا پھر اس کے بعد اذان فجر ہوئی آپ نے نماز فجر ادا کی اور اس شخص نے بھی نماز فجر ادا کی تو آپ نے فرمایا کہ یار تم ساری رات جاگتے رہے ہو تم نے بڑی محنت کی ہے تو چلو اب تھوڑا سا آرام بھی کر لو تھوڑا سا آرام کرنا بھی تو حضور نے فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ اپنے جسم کو آرام بھی دینا چاہیے تو تم آرام بھی کر لو تو وہ آرام کرنے کا عادی نہیں تھا وہ تو ماشاءاللہ سے عبادات کرنے کا عادی تھا بہت زیادہ نوافل بہت زیادہ تہجد گزار اور بڑا پرہیزگار تھا اب اندازہ کریں کہ جب وہ سویا تو کیا دیکھتا ہے کہ جو اس کا جو ایمان ہے وہ ایک موم بتی کی مانند ہے اور اس کے اوپر ایک لو ہے چھوٹی سی
کبھی بجھتے بجھتے بند ہوتی ہے، کبھی جل جاتی، کبھی بند ہوتی ہے، کبھی جلتی ہے۔ لیکن جب اس نے حضور حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا تو آپ کے سر اقدس سے لے کر آسمان ایک نور کا ان کو مینار سا نظر آیا، اور اس مینار سے اتنا نور نکل رہا ہے کہ وہ ارد گرد کے پورے علاقے کو، پورے شہر کو منور کر رہا ہے۔ تو بڑا حیران ہوا کہ یار ساری رات پیر صاحب تو سوئے رہے اور میں تو ساری رات عبادت کرتا رہا، تو پیر صاحب نے تو کوئی ساری رات عبادت بھی نہیں کی، تو یہ کیا باب دی بنا؟ تو وہ اٹھ کے کیا جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جو تم نے خواب دیکھا وہ میں بتاؤں یا تم خود بتاؤ گے؟ انہوں نے عرض کیا حضور آپ مہربانی فرمائے۔ تو پھر آپ نے بتایا کہ دیکھو اصل کسی ولی کی جو کرامت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دین اسلام پر کتنا عمل کرتا ہے۔ تو آپ دیکھو کہ آپ کل سارا دن میرے پاس رہے ہیں، رات بھی رہے ہیں، تو آپ نے کوئی ایک ایسا عمل دیکھا جو شریعت محمدی سے ہٹ کر ہو؟ تو اس نے عرض کیا حضور ایسا تو کوئی عمل نہیں دیکھا جو قرآن و سنت سے ہٹ کر آپ نے کیا ہو۔ تو میں یہی تو سب سے بڑی کرامت ہوتی ہے کہ اللہ کے ولی کی سب سے بڑی یہ کرامت ہوتی ہے کہ وہ دین پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، اور وہ شرک جیسی بدعت جیسی چیزوں سے بہت کوسوں دور ہوتا ہے، اور دین کو پھیلانے والا بھی ہوتا ہے۔ کیا آپ کا سارا دن دیکھا نا اس نے کہ دین کو پھیلاتے ہوئے بھی گزرا، لوگوں کو تربیت بھی فرما رہے ہیں، ان کو تعلیم بھی دے رہے ہیں، ساتھ دم درود کا سلسلہ بھی ایک جاری و ساری ہے۔ سامعین محترم جتنے بھی اولیاء اللہ ہوئے ہیں ان سبھی داتا گنبش رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضور سیدنا خواجہ اجمیر ہیں، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو یہ بزرگ ایسے ہی تھے، یہ ان کے معاملات تھے۔ سامعین محترم اللہ رب العزت نے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا، سراپا معجزہ بنا کر بھیجا، اور انبیاء کرام کو اللہ نے معجزات عطا کیے، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 5، کسی کو 7، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی سراپا معجزات تھی۔ اسی طرح اولیاء اللہ ہیں کہ کسی سے کم کرامات کا ظہور ہوا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی شان کم ہے، ولی کی شان ویسی زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ اولیاء کرام نے کرامات دکھائیں، کچھ سے ظہور ہوا اور کچھ سے ظہور نہیں ہوا، لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک وہ بھی اللہ کے ولی ہیں اور بزرگ ہستیاں شمار ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تا قیامت کے لیے اولیاء کا امام بنانا تھا، اس لیے آپ کی ذات کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب کرامت، مطلب ایک سے کہتے ہیں نا سراپا معجزہ، اسی طرح سراپا کرامت بنا کر بھیجا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اللہ پاک لوگوں کو دکھاتا ہے کہ بھئی یہ فلاں میرا بندہ ہے، میں نے اپنے بندے کو یہ چیزیں عطا کی ہیں، مشہور کر دی جاتی ہیں، تاکہ عام طور پہ جو لوگ ہوتے ہیں نا طالب علم ہوتے ہیں، روحانیت کے بھی طالب علم ہوتے ہیں، تو بجائے بھٹکنے کے ان کو بھی ایک رستہ مل جائے، ان کو بھی ایک رہبر، ایک رہنما مل جائے، اور وہ اس کی بارگاہ میں بیٹھ کے اپنی تربیت کروائیں ان سے۔ سامعین محترم سب سے بڑی جو آپ کی کرامت ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے لقب جو ہے وہ محی الدین کا عطا کیا، سب سے بڑی کرامت۔ اور بھی خیر بے شمار کرامات بیان کی جاتی ہیں، اور اکثر لوگ ہم سے پوچھتے بھی ہیں، اور اس مہینے میں بہت سے لوگوں نے بھی پوچھا، تو اسی وجہ سے یہ ٹاپک جو ہے ہم اس کو بیان کر رہے ہیں۔ ویسے تو ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہوتا کہ ہم کرامات بیان کریں، کہ لوگ پھر پیران اعظام سے وہی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں کہ جناب بس پیر صاحب ایسی کرامت ہو کہ راتوں رات میری بلڈنگ بڑھ جائے، میرا جناب صاحب بیٹیاں ہو جائے تو بیٹا ہو جائے، بیٹا ہو رہا ہے تو بیٹیاں ہو جائیں، تو مطلب یہ اس طرح کی کرامات لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ جناب یہ بیمار ہے تو آپ ایک اشارہ کریں تو یہ ٹھیک ہو جائے، صحیح ہے، لیکن دین سے وہ لوگ کوسوں دور ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ کا کام، آستانوں کا کام جو ہے وہ لوگوں کو اللہ کے قریب کرنا، نہ کہ اپنے قریب کرنا۔ پھر ایسے کیا لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ خود عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ کرامات پر ہی بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن سکھایا، کتنے سال کے عرصے میں اندازہ کریں، ایک دم دے نہیں دیا کہ یہ لو جاؤ تم گھر جا کے پڑھ لینا، نہیں بلکہ 23 سال کے کچھ عرصے میں سرکار نے قرآن پاک پڑھنا سکھایا اور فرمایا کہ اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو محی الدین کا لقب عطا فرمایا۔ آپ اپنے ایک مکاشفہ بیان فرماتے ہیں کہ میں رستے سے جا رہا تھا کہ ایک بڑا کمزور سا لاغر سا ایک بندہ تھا، اس کو میں نے دیکھا جیسے کوئی بندہ گرا پڑا ہوتا ہے نا چوٹ کھانے سے اور بھوکا پیاسا ہو، بڑا لاغر کمزور ہو گیا ہو،
تو آپ نے اس کو دیکھا، اس نے کہا کہ عبد القادر میری مدد کریں. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ طبیعتاً بہت ہی نرم مزاج کے تھے اور بہت محبت کرنے والے، لوگوں کی خدمت کرنے والے تھے. آپ اندازہ کریں کہ گدا اگر دیکھتے تو خود اسے کپڑے چینج کرواتے، خود اس کو کھانا کھلاتے اپنے ہاتھوں سے. تو بڑے نیک اور بڑے ہمدردانہ دل تھا آپ کا ماشاءاللہ سے. تو جب آپ نے اس کو اٹھایا تو اس کی جو لاغریت تھی، جو کمزوری تھی، اچانک اس کی کمزوریت ساری کی ساری ختم ہو گئی، اور جیسے وہ کھڑا ہوا تو ایک بڑا تندرست گونا چٹا اور بڑا جناب صاحب ہو گیا. تو اس نے عرض کیا کہ حضور کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ تو میں نے کہا نہیں. وہ بولا میں آپ کے نانا جان کا دین ہوں. میں آپ کے نانا جان کون ہے؟ حضور غوث اعظم سرکار سید زادے تھے. تو فرمایا آپ کے نانا جان مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہوں. جو کہ کیونکہ ان دنوں میں حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہوئے تھے. تاتاریوں کے حملے تھے، حملوں کی وجہ سے کیا اسے کہتے ہیں، مسلمان جو تھے وہ چھپ چھپ کر عبادات کیا کرتے تھے. بہت زیادہ مطلب دین سے لوگ بہت دور ہو چکے ہوئے تھے. بہت سی اور بھی وجوہات تھیں. تو ذوف کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے مجھے دوبارہ سے اللہ کا زندہ کرے گا، دوبارہ سے تازگی عطا فرمائے گا. اللہ مجھے ایسی تازگی والی زندگی عطا فرمائے گا. تو غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں سے باہر نکلا، تھوڑا آگے گیا تو ایک شخص دوڑتا ہوا آیا ننگے پاؤں، اور مجھے کہہ رہے کہ جناب یا سیدی محی الدین، یا سیدی محی الدین کہہ کے اس نے پکارا، اور میں بڑا حیران ہوا. اور فرماتے ہیں کہ میں نے بھی جا کے مسجد میں جب نفل ادا کیے، جو ہی سلام پھیرا تو میری چاروں طرف لوگوں کا ہجوم ہو گیا. لوگ آنا شروع ہو گئے اور لوگ مجھے کہہ رہے ہیں محی الدین، یا سیدی یا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی. حالانکہ ان کا نام عبد القادر تھا، لیکن لوگوں نے ان کو محی الدین کہنا شروع کر دیا. مطلب دیکھیں کہ انہوں نے حضور کے دین کو اٹھایا، دوبارہ سے زندہ کیا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ تاتاریوں کی وجہ سے، کفار کی وجہ سے اور لوگوں کی وجہ سے اسلام کو بیان نہیں کرتے تھے، جیسے ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی ایسے ہوا تھا نا کہ مولوی نام کو گالی بنا دیا گیا تھا، اور جناب صاحب الہاد کے اوپر بہت سی باتیں ہو رہی تھیں، اور بہت سی گفتگو جو تھا اور ڈرامے رچائے جا رہے تھے ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں. لیکن اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ لبیک یا رسول اللہ کی صداؤں کو بلند کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ لبیک یا رسول اللہ کی صداؤں کو بلند کر دیا کہ جو تو نعوذ باللہ لوگوں میں سے بے ادبیاں کر کے، گستاخیاں کر کے نبی کی شان کو گھٹانا چاہ رہے تھے، کم کرنا چاہ رہے تھے. لیکن اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تم کون ہوتے ہو، تمہاری کیا اوقات ہے؟ یہ دیکھو میں ہوں اپنے نبی کا ذکر کرنے والا، کروانے والا. اور اللہ نے پوری دنیا میں ایک دم نعرے بلند فرما دیے، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے بلند فرما دیجیے. یہ دیکھیں جیسے جیسے اسلام کے اوپر ایسا وقت آیا کہ جب لوگوں نے، کفار نے اور دوسری قوتوں نے چاروں طرف سے اسے گھیر لیا، تب اللہ رب العزت نے اللہ اپنے ولیوں کو بھیجا. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شجاعت کے ساتھ، جواں مردی کے ساتھ، علم کے ساتھ، اور کیا اس سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو روحانیت عطا کی ہوتی ہے اس کے ساتھ بے باکانہ انداز میں دین اسلام کو بیان کرتے ہیں، اور بیان کرتے ہوئے کسی سے ڈر اور خوف نہیں کرتے. کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے میرے جو اولیاء ہوتے ہیں نا، ان کو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا. وہ دین اسلام کو برملا اس کو پھیلاتے ہیں. کسی کو یہ نہیں ہوتا کہ جناب یہ پتہ نہیں میں نے دین کی بات کی ہوئی، مجھے کیا سمجھے گا کیا نہیں سمجھے گا. تو سامعین محترم، یہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی کرامت ہوتی ہے. باقی تو دیکھیں کہ اللہ رب العزت بہت سی شانیں عطا فرماتا ہے. جیسے ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا، ہم پچھلے کلپ میں بھی، کہ مریم علیہ السلام کو بغیر موسم کے وہ پھل جو اس موسم کے نہیں ہیں لیکن اسی موسم میں اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا. جیسے اب سردیوں کا موسم ہو تو اس میں تربوز تو نہیں ہوگا، لیکن اگر تربوز آ جائے، آج کل تو خیر وہ ٹیکنالوجی آگے بڑھ گئی ہے بڑی، تو اب تو وہ بھی چیزیں مل جاتی ہیں. لیکن اس دور میں ایسا نہیں تھا. جو موسم ہوتا تھا نا اسی موسم کا پھل مل سکتا تھا، دوسرے موسم کا نہیں. تو دوسرے موسم کے پھل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، ان کی کرامت تھی. آصف بن برقیہ جو پلک جھپکنے میں اتنا مطلب وزنی، کتنا وزنی جو تخت تھا وہ اٹھا کے لے آئے پلک جھپکنے میں، یہ ان کی کرامت تھی. صحابہ کہف 300 سال تک سوتے رہے اور جب اٹھے تو بالکل صحیح سلامت تھے، یہ ان کی کرامت تھی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار کرامات جو ہیں وہ بیان فرمائی ہیں جو کہ دوسرے انبیاء کرام کے امتیوں کی ہیں.
لیکن اگر ہم آگے دیکھتے ہیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 4 ایسے بچے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے بچپن میں کلام فرمایا. جیسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، پیدا ہوتے ساتھ انہوں نے کلام فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میری ماں جو ہے وہ پاکیزہ عورت ہے. اسی طرح ایک عورت جو تھی بنی اسرائیل کی، وہ اپنے بچے کو گود میں لے کے دروازے پر بیٹھی تھی، تو ایک بڑا خوبصورت سا شہزادہ وہاں سے بڑے اچھے پیارے گھوڑے سے گزرا، تو اس نے کہا کہ اے اللہ میرے بیٹے کو ایسے بنانا. تو بچہ ماں کا دودھ پی رہا تھا، اس نے دودھ چھوڑا اور یہ کہا مولا مجھے ایسا نہ بنانا. پھر ایک کیا اسے کہتے ہیں، ایک ایسا بندہ گزرا کہ جس کو بچے پتھر مار رہے تھے، تو اس کی ماں نے کہا کہ مولا میرے بچے کو ایسا نہ بنانا. اس نے ماں کا دودھ چھوڑا، اس بچے نے، چھوٹا سا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ، اور وہ کہہ رہا ہے مولا مجھے ایسا بنانا. تو اس ماں نے بچے کو ہٹایا، آگے کیا کہ میں تجھے چاہتی ہوں تو شہزادہ بنے، تو کہہ رہا میں نے اس بندے جیسا بننا ہے کہ جس کو لوگ دیوانہ کہہ رہے ہیں. تو کہا ہاں کہ وہ جو خوبصورت شہزادہ لگ رہا تھا دکھنے میں، لیکن وہ ایک ظالم و جابر حکمران تھا، اور میں نہیں چاہتا کہ میں ظالم و جابر حکمران بنوں اور عوام پر ظلم و ستم کروں، اس لیے میں نے کہا کہ اللہ مجھے ویسا نہ بنانا. اور یہ جس کو لوگ دیوانہ سمجھتے ہیں، یہ سچ اور حق بات بیان کرنے والا ہے، یہ اپنے مذہب پر، دین پر، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، یہ سچ بولنے والا ہے، رزق حلال کھانے والا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں رزق حلال کھانے والا بنوں، میں سچ بولنے والا بنوں، اپنے رب پر ایمان رکھنے والا بنوں. تو دیکھیں انہوں نے بچپن میں کلام فرمایا. تو حضور غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی کہ جنہوں نے بچپن میں ہی روزہ رکھا. اندازہ کریں کہ جب وہ پہلے سال جب پیدا ہوئے تب رمضان کا مہینہ تھا، اور اگلے سال جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یار اس بچے کو پتہ کرو کہ اس بچے نے ماں کا دودھ پیا کہ نہیں پیا، پتہ چلا نہیں پیا، تو پتہ چلا اسی دن روزہ ہے. اس دن مطلب بچپن میں ہی آپ نے روزہ رکھا. اسی طرح کہ اسے کہتے ہیں بچپن میں جانوروں سے کلام کرنا. یہ ہمیں بہت سے اور بھی اولیاء کرام کی صفات ایسے ملتی ہیں کہ جب دیکھیں نا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایک بندہ میرا ہو جاتا ہے تو میں اس کے سامنے اپنے راز کھول دیتا ہوں. پھر تمام مخلوقات جو ہیں وہ اس سے بات کرتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر جانور، چرند پرند بھی پھر اس سے باتیں کرتا ہے. جیسے سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ کیا کرتے تھے، آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بولیاں سمجھنے کی طاقت عطا فرمائی تھی کہ وہ ہر پرندے کی، جیسے ہدہد بھی ان سے آگے بات کر رہے ہیں، چونٹیوں کی آوازوں کی باتیں وہ سن رہے ہیں اور ان کو جواب دے رہے ہیں. اسی طرح جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں اونٹ آ رہا ہے، سرکار شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک جو ہے میرا سلوک صحیح نہیں کرتا. کوئی گدھا آ رہا ہے، کوئی ہرن کا بچہ آ رہا ہے کہ سرکار فلاں بندے نے میرا جو بچہ ہے وہ ہرن آ رہی ہے ماں اس کی کہ میرے بچے کو کسی نے پکڑ لیا. تو یہ جانور بھی بیان کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کون اللہ کا نبی ہے، کون اللہ کا ولی ہے. دیکھو کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے لوگوں کو نہیں پتہ چلتا، اور جانوروں کو بھی اللہ پاک عطا کر دیتا ہے، یہ حس عطا کر دیتا ہے. ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس سے ہم کلام کریں گے اور اس کو سمجھ بھی آئے گی اور وہ ہماری مدد بھی کرے گا. تو یہ دیکھیں کہ بڑے ایسے واقعات ہیں. اور یہ دیکھیں اگر واقعہ ہم غوث پاک سرکار سے منسوب کریں تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا غلط بات ہے. تو یہ ان کا خاص مقام ہے. یہ مقامات کیسے ملتے ہیں؟ حدیث قدسی ہے کہ جب میرا کوئی بندہ میری عبادت کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُم میں نے پڑھا نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اسے کان بن جاتا ہوں، مطلب کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز سناتا ہے جو عام کان نہیں سن سکتے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کے یا حضور نے پوچھا کہ تمہارا صبح کیسے ہوئی؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے صبح دیکھا، میری صبح ایسے ہوئی کہ میں نے اپنے رب کا دیدار کیا، جنت میں چلتے ہوئے جو لوگ تھے ان کی آوازیں سنی، دوزخ میں جن لوگوں پر عذاب نازل ہو رہا تھا ان کی چیخیں میں نے اپنے کانوں سے سنی. اندازہ کریں اولیاء اللہ کی کرامات ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میلوں دور سے فرما رہے ہیں، ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو، آپ دیکھ بھی رہی ہیں، آپ کی آواز بھی جا رہی ہے، ہوا آپ کی آواز وہاں لے کر بھی جا رہی ہے، حالانکہ میلوں دور کا فاصلہ ہے. آصف بن برقیہ سلیمان علیہ السلام کی امتی ایک لمحے میں پلک جھپکنے میں لا سکتے ہیں، تو کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ نہیں سکتے؟ تو کیا حضرت غوث پاک سرکار اپنے منبر پہ بیٹھ کے بیان کرتے ہوئے کسی کشتی کو ڈوبنے سے بچا نہیں سکتے؟ تو یہ معاملہ بھی آپ کے ساتھ ہوا کہ آپ منبر پر بیٹھ کے بیان فرما رہے ہیں لیکن ساتھ دور دیکھ بھی رہے ہیں کہ کوئی کشتی ہے وہ ڈوب رہی ہے، اور وہاں پہ بیٹھنے والے پکار رہے ہیں کہ یا غوث بکل شیء اللہ، کیا شیخ عبد القادر جیلانی ہماری مدد فرمائیے، اور آپ وہاں بیٹھے بیٹھے ان کی مدد فرما رہے ہیں. اندازہ کریں. تو اسی طرح اور کتنی ہیں
مردوں کو زندہ کرنے والی بھی آپ کی کرامات موجود ہیں، کہ جو عیسائی نے کہا کہ جناب ہمارے عیسیٰ علیہ السلام نے تو مردوں کو زندہ کیا ہے، مسلمان سے کہا کہ تمہارے نبی نے کس کو زندہ کیا؟ اب وہ دیکھیں نا، مسلمان تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حالانکہ کتنی احادیث موجود ہیں کہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے کتنے مردہ دلوں کو بھی زندہ کیا اور مردہ جسموں کو بھی زندہ کیا، نہ صرف کیا بلکہ ابھی تک کر رہے ہیں۔ سرکار کا یہ فیض ہے، یہ کرم ہے امت پر، امت کے اولیاء پر بھی ماشاءاللہ سے آج بھی حضور کی امت پر کرم ہے، کیسے ایسے معاملات ہو رہے ہیں۔ لیکن چونکہ اس نے پڑھا نہیں تھا، سمجھا نہیں تھا، قرآن کو نہیں پڑھا تھا، حدیث کا مطالعہ نہیں کیا تھا، تو حضور وسطیٰ کی کانوں میں آواز پڑی، آپ نے فرمایا کہ بھائی میرے نبی کی شان تو بہت بلند ہے، تو میرے سامنے کوئی لے آ۔ تو وہ بڑی پرانی سی قبر پہ لے گیا، کہا حضور اس کو زندہ کریں۔ آپ نے فرمایا قم باذن اللہ، کہ اٹھ اللہ کے حکم سے، اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ اس نے کہا کہ دیکھ میں اپنے لیے اپنی کرامت دکھانے کے لیے نہیں اس کو زندہ کر رہا، اگر یہ زندہ ہو گئی تو پڑھے گا نا پھر میرے نبی کا کلمہ، تو میرے نبی کا کلمہ پڑھے گا۔ دیکھو مردے کو زندہ کرنے کے بعد بھی انہوں نے کیا کہا کہ تو پڑھے گا میرے نبی کا کلمہ، یہ نہیں کہا کہ میرا کلمہ پڑھو۔ اگر میں یہاں پہ بات کو آگے لے کے چلوں، بڑی بڑی باتیں آ جاتی ہیں پھر تو، جو لوگ دلائل مانگتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کو پتہ ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، کہ جب نمرود تھا جس کے سامنے کہا تھا، کیا کہا تھا کہ جناب میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکال سکتا ہے، مغرب سے نکال سکتا ہے، میرا رب کسی کو زندہ کر سکتا ہے، میرا رب کسی کو مار سکتا ہے، میرا رب کسی کو زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اور ایک کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہاں پہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ کہہ رہے ہیں، یہاں پہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ کہہ رہے ہیں، لیکن ہم ان کو پھر بھی خدا نہیں کہہ رہے، جبکہ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل یہ بات فرما رہے ہیں کہ جناب میرے رب کی شان یہ ہے کہ وہ زندہ بھی کرتا ہے اور مار بھی سکتا ہے۔ اسی طرح ہم لوگ تو ادب والے ہیں نا بھائی، ادب کا لحاظ رکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جناب وہ اپنی ذات سے خود سے اللہ کے ولی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عطا سے ہیں۔ ہم بھی جیسے سنتے ہیں دیکھتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے دیکھتا ہے، اللہ اپنی ذات میں سنتا ہے دیکھتا ہے، اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے، وہ تو خود رب ہے۔ ہاں ہم لوگ جو سنتے ہیں دیکھتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے دیکھتے ہیں سنتے ہیں۔ اسی لیے اسی طرح جو اولیاء اللہ کی کرامات ہوتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور جس نبی کے وہ امتی ہوتے ہیں اس نبی کا وہ معجزہ ہوتی ہے۔ بیسیکلی وہ کرامت جو ہے اس نبی کا معجزہ ہے کہ دیکھو اس نبی نے اپنے امتی کو کتنا نوازا، کتنا عطا فرمایا۔ اسی طرح بے شمار ایسی کرامات اپنے ملتی ہیں کہ ایک ہی وقت میں پورے شہر کے گھر دعوت میں چلے جانا، یہ دیکھو یہ بھی کتنی